اور میں آپ کو اس انداز میں سمجھاؤں تب آپ سمجھیں گے. توحید آپ سمجھ نہیں پاتے ہیں کہ توحید مولا یہ توحید کیا بول رہے ہیں. اللہ جو ایک ہے، لوگوں کے دماغ میں یہ بات بٹھا دینا اور اللہ کی طرف دعوت دینا کہ اس کائنات کا چلانے والا، دنوں رات کو بدلنے والا، انسان کو موت دینے والا، زندگی دینے والا وہی ایک اللہ رب العالمین. اللہ جو ایک ہے اس کی طرف دعوت دینا، بس یہ میرا موضوع ہے. میں دوسرے انداز میں آپ کو بتایا. توحید علماء بیٹھے ہیں، ان کو معلوم ہے یہ بات آپ کے ذہن میں نہیں بیٹھے گی. یہ مصدر ہے وحد یوحد کا، جس کا لغوی معنی ہے ایک جاننا، ایک جاننا. اور اصطلاح میں اللہ رب العالمین کو اس کی ربوبیت میں، اس کی الوہیت میں اور اسماء و صفات میں ایک ماننا، ایک جاننا، کسی کو کہتے ہیں توحید. یہ بات آپ کو پھر سمجھ میں نہیں آئی. اسی توحید کی دعوت دینے کے لیے اب یہاں سمجھیں گے آپ، سنیے. یہ علمی بات ہے، اسی لیے آپ کو سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ الوہیت، یہ ربوبیت، یہ اسماء و صفات مولانا کیا بول رہے ہیں. اس کو آپ الگ رکھیے. اب یہاں سے آپ سنیے، اب آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی. اسی توحید کی دعوت کے لیے اللہ رب العالمین نے نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ جاری رکھا. اور جتنے بھی نبی آئے، جتنے بھی رسول آئے، جتنے بھی پیغمبر آئے، سب یہی توحید ہی کی دعوت دیتے رہے. ایک ایشورواد، ایک اللہ کی طرف لوگوں کو بلا. آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں کہ کفار مکہ کو نبی کریم کی ذات سے کوئی تکلیف نہیں تھی. پھر غور سے سنیے. کفار مکہ کو نبی کی ذات سے کوئی تکلیف نہیں تھی، بلکہ ان کو اگر آبجیکشن تھا تو اسی بات کو لے کر کے کہ آپ جو ایک اللہ کی طرف دعوت دے رہے ہیں، بلا رہے ہیں، یہ ہم نہیں سمجھ پاتے ہیں، اس کو ہم نہیں مانیں گے. ان کو آبجیکشن تھا تو اسی دعوت کے اوپر تھا، اسی توحید کے اوپر. نہیں تو نبی کی ذات سے کوئی تکلیف نہیں تھی کفار مکہ کو. اس انداز میں سمجھیے تب آپ سمجھیں گے. جب نبی کریم کی عمر 40 پلس ہوئی، یعنی 40 سال سے زیادہ، آپ نبی بنا دیے گئے. 40 سال میں نبی کو نبوت کی ڈگری ملی. میں آہستہ بول رہا ہوں تاکہ کہیں آپ یہ نہ بولیں کہ مولانا کیسے بول رہے ہیں. آپ کے ذہن میں یہ بات بٹھانے کے لیے یہ موضوع بہت سنجیدہ ہے. میں نے کہا نا، اور یہ موضوع آپ لوگوں نے دیا ہے، میں نے نہیں کہا ہے کہ میں اس موضوع پر بولوں گا. حالانکہ اس وقت میں بہت ٹینشن میں تھا، کلکتہ میں تھا، اور آپ لوگوں نے بدریہ فون بتایا کہ آپ کو اس موضوع پر بولنا. سنیے، آخر میں کمپوز کر کے دکھاؤں گا، آخر میں یہ ملا کر کے دکھاؤں گا کہ عیسائیت میں بھی توحید ہے، یہودیت میں بھی توحید ہے، اور ہمارے ہندو بھائیوں کی کتابوں میں بھی توحید ہے. لیکن مکمل دین نہیں کہا جائے گا ان دھرموں کو. کمپلیٹ مذہب اگر کوئی ہے تو وہ دین اسلام ہے. یہ میں بعد میں سمجھاؤں گا، اس کے بھاگیے گا نہیں. منتر میں بعد میں پڑھوں گا، نہیں تو ابھی آپ کو بھاگ جائیں گے. سنیے، نبی اکرم کی عمر جب 40 سال سے زیادہ ہوئی تو اللہ کے رسول کوہ صفا پہ، ایک پہاڑ ہے، کوہ صفا پہ اللہ کے رسول چڑھ گئے، اور آپ نے لوگوں کو بلایا، جمع کیا. اس پہاڑی پر جلدی کوئی چڑھتا نہیں تھا. غور سے سنیے. اور جب کوئی چڑھ جاتا تھا اس پہاڑ پر، اور چڑھنے کے بعد جو بات کہتا تھا وہ بہت امپورٹنٹ بات ہوتی تھی، تو اللہ کے رسول جب کوہ صفا پہ چڑھ کے لوگوں کو ایک جگہ جمع کیے تو سب لوگ جمع ہو گئے. جو بیمار تھے،
بستر سے اٹھ نہیں پاتے تھے، وہ اپنے بدلے میں کسی دوسرے آدمی کو بھیج دیے کہ جاؤ آج محمد نے بلایا ہے، یہ ضرور کوئی امپورٹنٹ بات ہوگی، جاؤ آج محمد نے بلایا۔ اللہ کے رسول کیسے بات کو شروع کرنا ہے؟ دیکھیں اللہ کے رسول نے کہا کہ جس پہاڑ پر میں ابھی ہوں، اے لوگو اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تمہارے اوپر حملہ کرنے والا ہے، کیا تم میری بات کو تصدیق کرو گے؟ میں اوپر میں ہوں، میں دیکھ پا رہا ہوں، حالانکہ اللہ کے رسول نے اس انداز میں بھی کہا کہ کوئی ہے نہیں، کوئی لشکر نہیں ہے، لیکن میں اگر کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو بہت ہی جلد تمہارے اوپر حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم لوگ میری بات کو مانو گے؟ تم لوگ میری بات کو تسلیم کرو گے؟ یہ دیکھیں دعوت نہیں دے رہے، پہلے دعوت نہیں دے رہے، دل میں اترنے کا انداز دیکھیے، اللہ دل میں اترنے کا انداز دیکھیے۔ تو جب اللہ کے رسول نے کہا کہ تم میری بات کو تسلیم کرو گے، تو سبوں نے بیک زبان ہو کر کے کہا تھا قالوا ما دربنا الا صدقا۔ علماء بیٹھے ہیں، جانتے ہیں قالو یہ جمع مذکر کا صیغہ، جمع مذکر کا صیغہ ہے، ایک نے نہیں کہا، جتنے بیٹھے تھے سبوں نے کہا ما دربنا الا صدقا۔ اے اللہ کے رسول، اے محمد، ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں پایا۔ اس کا مطلب نبی کی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں تھی، کبھی ہم نے آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں پایا ہے۔ 40 سال کی زندگی آپ کی ہمارے درمیان گزر گئی، لیکن اس 40 سالہ زندگی میں ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، کسی کو تکلیف دیتے ہوئے ہم نے آپ کو نہیں دیکھا ہے۔ آپ جھوٹ تو نہیں بولے۔ یہ دیکھیے جب سبوں نے اقرار کیا کہ جھوٹ نہیں بولیں گے، اب اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں اے لوگوں سنو، اگر میں منشیہ کے سلسلے میں، بھیا یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ نبی کی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں تھی، آبجیکشن نہیں، آبجیکشن اگر تھی ان لوگوں کو تو نبی کی دعوت پر تھی، یہی جو توحید کی دعوت لے کر کے آئے۔ نبی نے کہا اے مکے کے لوگوں سنو، جب تم اقرار کر رہے ہو کہ میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں، 40 سال کی زندگی گزر گئی اور تم لوگوں نے یہ اقرار بھی کیا، جواب بھی دیا کہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے، تو جب میں بندوں کے سلسلے میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں تو اس اللہ کے سلسلے میں کیسے جھوٹ بولوں گا؟ ایک نقطہ یہاں یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ جو مولوی، جو عالم، جو دعوت دینے والا اسلام کی دعوت دے رہا ہے، عوام کے سامنے اس کے دعوت دینے کی پہلے کی زندگی صاف ستھری ہو، تب جا کر کے ان کی بات کی اثر ہوگی۔ ہاں ایک نقطہ یہ بھی معلوم ہوا، نقطہ بھی سنتے جائیے اور تقریر کو آج آپ اچھی طریقے سے سمجھیے۔ تو اے لوگوں، جب میں بندے کے سلسلے میں جھوٹ نہیں بولا ہوں، میں 40 سال کی عمر میری گزر گئی، میں بندوں کے سلسلے میں جب جھوٹ نہیں بولا ہوں تو اللہ کے سلسلے میں کیسے جھوٹ بولوں گا؟ سنو، قولوا لا الہ الا اللہ۔ اب دعوت دے رہے ہیں اللہ کے رسول، اب یہاں کہہ رہے ہیں، اب توحید کی دعوت دے رہے ہیں۔ قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگو لا الہ الا اللہ پڑھ دو، تفلحو، تم لوگ کامیاب ہو جاؤ گے، تم لکل عرب والعجم، عرب کے بھی تم مالک بن جاؤ گے، عجم کے بھی تم مالک بن جاؤ گے۔ اب توحید کی دعوت دی اللہ کے رسول نے، پہلے لوگوں کو پرکھا کے دیکھیں میری بات کی یقین کریں گے کہ نہیں۔
تو سب لوگوں نے کہا کہ آپ جھوٹ نہیں بولتے ہیں. تب بعد میں اللہ کے رسول اب توحید کی دعوت دے رہے ہیں, لا الہ الا اللہ کہو. جیسے ہی اللہ کے رسول نے کہا لا الہ الا اللہ کہو تو سب ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے ہیں. اب انکار کیسے کریں گے؟ ابھی تو کہا کہ آپ جھوٹ نہیں بولتے ہیں. یہ دیکھیں پھنسانے کا طریقہ. ابھی تو کہا کہ جھوٹ نہیں بولتے ہیں, اب انکار کیسے کریں گے کہ نہیں مانیں گے؟ کسی کی ہمت نہیں ہو رہی ہے نبی کے سامنے زبان کھولنے کی, کسی کی ہمت نہیں ہو رہی ہے. نبی کا اپنا سگا چچا ابو لہب کہتا ہے اے محمد, کیا اسی لیے تم نے جمع کیا تھا یہاں ہم لوگوں کو, یہی سنانے کے لیے کہ تم اتنے معبودوں کی عبادت چھوڑ کر کے ایک اللہ کی عبادت کرو, اسی لیے تم نے بلایا تھا؟ تمہارے دونوں ہاتھ برباد ہو جائے, ہلاک ہو جائے. کون؟ ارے گھر کا آدمی. کون؟ اپنا سگا چچا. ایکشن لے لیا. نبی نے ایکشن کے جواب میں ریئیکشن نہیں دیا. یہاں سے ایک نقطہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو دعوت دے رہے ہیں نبی کو پاگل بھی کہا گیا, نبی کو مجنون بھی کہتے تھے, لیکن اللہ کے رسول ایکشن کا ریئیکشن نہیں لیتے تھے. اس پورے واقعے سے میں آپ کو یہ دکھا رہا ہوں کہ کفار مکہ کو نبی کی دعوت سے کوئی آبجیکشن نہیں تھا. اگر کفار مکہ کو آبجیکشن تھا تو اسی توحید کو لے کر کے, اسی دعوت کو لے کر کے کہ اللہ کے رسول جب دعوت کا کام کھلے عام اوپنلی شروع کر دیے تو یہ لوگ دشمن بن گئے. اب آئے حدیث دکھاؤں, سنیے. زمین کو کس نے بنایا؟ اللہ. آسمان کو کس نے بنایا؟ اللہ نے. ہم لوگوں کو کھانا پینا کون دے رہا؟ اللہ. ارے اس کی ذات کو تھوڑا پہچاننا چاہیے. جو ہم لوگوں کو کھلا رہا ہے, پلا رہا ہے, یہ زمین یا آسمان بنایا ہے, تو تھوڑا دیکھنا چاہیے کہ وہ اللہ کے بارے میں کچھ معلومات ہونی چاہیے. سنیے, دنیا کے سارے لوگوں کو, ہر دھرم کے لوگ رہتے ہیں, مسلم, ہندو, آپ کے عیسائیت بھی ہے, یہودیت بھی ہے, جتنے لوگ ہیں دنیا کے اندر, ان کو اگر تقسیم کیا جائے, میری بات آج دھیان سے سنو. میں نے کہا نا کہ میں سنجیدگی کے ساتھ, آج میں تیز اسپیڈ میں نہیں بولوں, آہستہ آہستہ آپ کے دماغ میں بیٹھا ہوں. دیکھیں, ان لوگوں کو دنیا میں جتنے لوگ ہیں اگر بانٹا جائے, تقسیم کیا جائے تو 3 حصوں میں بانٹا جائے. کتنے؟ 3 حصوں میں بانٹا جا سکتا. نمبر 1, جو اللہ کو نہیں مانتے. کہ اللہ نام کی کوئی چیز ہے نہیں, یہ زمین آٹومیٹک بن گئی ہے, یہ آسمان آٹومیٹک بن کے تیار ہے, یہ ہاتھ جیسے آٹومیٹک اٹھتا ہے, یہ اللہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے. ہے نا ایسے لوگ؟ ان لوگوں کو کہا جاتا ہے ناستک, جو بھگوان اللہ کچھ نہیں مانتے ہیں یہ. اچھا, نمبر 2, کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن اپنے باپ دادے کے طریقے کے تناظر میں مانتے ہیں. ان لوگوں کو کہا جاتا ہے مشرک. اور ایک قسم ہے جو اللہ کو مانتے ہیں تو پہچان کر کے مانتے ہیں, یہ ہے اصل. ان لوگوں کو کہا جاتا ہے مومن. پہلے پہچانو پھر مانو, پہلے پہچانو پھر مانو, یہ ہے مومن. تو پہلے 2 قسم کے لوگ یہ جہنم میں جائیں. جو اللہ کا سرے سے انکار کر دیتے ہیں یہ جہنم میں جائیں گے, دوسرے قسم کے لوگ بھی جہنم میں جائیں گے, اور تیسرے قسم کے لوگ یہ جنت میں جائیں گے جو مومن ہیں. اچھا, کبھی کبھی دماغ میں یہ خیال آتا ہے نا, یہ سوال ہوتا ہے کہ زمین کو اللہ نے بنایا. اچھا ٹھیک ہے, آسمان اللہ نے بنایا, تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ ہم لوگوں کو پیدا کیا اللہ نے. اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ یہ سوال دماغ میں آتا ہے کہ نہیں؟ اصل میں انسان کی عقل محدود ہے, اور دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بھی چیز جب وجود میں آئے تو اس کا ایک سبب ہوتا ہے. سبب تو یہ دماغ میں سوال کبھی کبھی آتا ہے, ہم لوگوں کو پیدا کیا اللہ نے,
زمین کو پیدا کیا اللہ نے، تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ یہ سوال آتا ہے، اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ آئیے حدیث پاک ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کو کس نے پیدا کیا۔ حدیث پاک دیکھیے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان الشیطان یأتی احدکم فیقول من خلق السماء فیقول اللہ عز وجل فیقول من خلق الارض فیقول اللہ عز وجل فیقول من خلق اللہ فإذا أحس أحدكم بشيء من هذا فليقل آمنت بالله وبرسله رواہ احمد فی مسندہ، امام احمد اس کو اپنی مسند میں اسی طریقے سے یہ حدیث لائے۔ سنیے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ شیطان تم میں سے کسی کے پاس آتا ہے، شیطان آتا ہے اور تمہارے دماغ میں یہ سوال پیدا کر دیتا ہے کہ ارے آسمان کو کس نے بنایا، آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ جب یہ جواب آ جاتا ہے کہ نہیں چلیے اللہ نے آسمان کو پیدا کیا، تو پھر وہ تمہارے دماغ میں یہ سوال ٹھوک دیتا ہے کہ زمین کو کس نے پیدا کیا۔ جب پھر تم یہ سمجھ جاتے ہو کہ چلو اللہ نے اس زمین کو پیدا کیا، تو پھر شیطان تمہارے دماغ میں اور وسوسہ ڈالتا ہے، خیال یہ پیدا کر دیتا ہے کہ جب آسمان کو اللہ نے بنایا، زمین کو اللہ نے بنایا، تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ جب اس طریقے کا سوال آ جائے تو آپ کیا کریں گے؟ کیا کریں گے آپ؟ اللہ کے رسول ایک سیف طریقہ بتا رہے ہیں، سیف کیا؟ جب اس قسم کے سوال تمہارے ذہن میں آئے، فَإِذَا أَحَسَّ أَحَدُكُمْ بِشَيْءٍ مِّنْ هَذَا، صرف یہی سوال نہیں، اس قسم کے جتنے بھی سوال تمہارے ذہن میں آئے تو تم بس اتنا کہہ دو آمنت باللہ وبرسولہ، بس یہ کہہ کر کے چھٹی لے لو کہ میں نے اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا، بس اتنا کہہ کر کے چھٹی لے لو، نہیں تو سوال کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا۔ اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ تو جس کو اللہ نے پیدا کیا ان کو کس نے پیدا کیا؟ یہ بیکار ہے، آپ کافر ہو جائیں گے اگر اتنے دور کرنا ہے۔ تو کیا بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ اگر اس قسم کا سوال آئے تو نبی نے ایک سیف طریقہ بتا دیا ہے کہ تم اتنا کہہ دو کہ میں اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا۔ الجھنا نہیں چاہیے، الجھنا نہیں چاہیے، سمجھے میری بات؟ میری بات سمجھ میں آئی آپ لوگوں کو؟ زمین کو کس نے پیدا کیا؟ کس نے؟ اللہ نے۔ آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ جب یہ سوال آئے تو اتنا کہہ دو آمنت باللہ وبرسولہ۔ لیکن یہاں ایک نکتہ، پھر سے سنیے، میں نے کہا نا کہ آپ میری تقریر کچھ دوسرے ٹائپ کی ہوگی، یہاں ایک نکتہ ہے، قریدنے والا ذہن مطمئن نہیں ہوتا، یہ قریدنے والا جو ذہن ہے نا، یہ ذہن مطمئن نہیں ہوتا۔ چلیے علم میں زیادتی کے لیے میں ایک مثال، دو مثال دے رہا ہوں آپ کے سامنے۔ ٹرین پر سفر کیے ہیں آپ لوگ؟ ہاں، پٹری کے اوپر ٹرین چل رہی ہے، پٹری کے اوپر ٹرین چل رہی ہے۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ یہ جو پیچھے والا ڈبہ ہے اس کو کون ڈبہ کھینچ رہا ہے، تو آپ جواب دیں گے کہ اس کے آگے جو ڈبہ ہے۔ پھر کہوں گا اس کو، میرے اس کے آگے جو ہے، اس ڈبہ کو اس کے آگے جو ہے۔ ایسے کرتے کرتے آخر میں ایک ایسا ڈبہ آئے گا کہ آپ کہیں گے کہ اس ڈبے کو انجن کھینچ، یہی نا جواب آئے گا؟ انجن ماننا پڑے گا، یہ آپ کی مجبوری ہے، ہماری مجبوری ہے، انجن ماننا پڑے گا، اور جو انجن ہے وہ ڈبہ نہیں ہے، اور جو ڈبہ ہے وہ انجن نہیں ہے۔ یہ تھوڑا علمی انداز کی تقریر ہو رہی ہے، آپ لوگوں کو تھوڑا سمجھنے میں دشواری ہوگی، پھر سے میں مثال دے کر سمجھانا ہوں۔ یہ 3-4 ڈبے ہیں، 20-30 ڈبے ہیں ایک ٹرین میں، تو پیچھے والے کو کون کھینچ رہا؟ آگے والا ڈبہ۔ پھر اس کو اس کے آگے جو ہے، اس کو اس کے آگے جو ہے، پھر اس کو اس کے آگے جو ہے، آخر میں یہاں پہنچیں گے آپ
کہ یہ جو ڈبہ ہے اس کو انجن کھینچنا، انجن آپ کو ماننا. اور ایک مثال دے رہا ہوں، بغیر انجن کے جب گاڑی نہیں چلتی ہے تو اتنی بڑی دنیا کیسے بن گئی؟ سنیے، جس کرسی پر میں بیٹھا ہوں اس کے کتنے پیر؟ کرسی کے 4 ہیں نا. اگر ایک ٹوٹا ہوا رہے تو میں گروں گا کہ نہیں؟ تو مجھ کو صحیح سے بٹھانے کے لیے اور ایک کرسی کی ضرورت ہے. اگر وہ کرسی بھی آپ لائیں اس کا بھی ایک پایا نہیں ہے تو پھر تو میں گر جاؤں گا. تو آپ کو ایک ایسی کرسی لانی پڑے گی جس میں 4 یہ ہو. 4 ماننا ہے آپ، بغیر 4 مانے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں. تو سنیے میرے بھائیوں کہ جب یہ خیال آئے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا تو آپ بس اتنا کہہ کر کے چھٹی لے لیں، آمنت باللہ و برسول. ایک چیز میں اور آپ کو بتا دوں، اللہ نام سنتے ہیں نا، اللہ کے بہت سارے نام، بہت سے نام. ایک نام ہے اللہ، یہ ذاتی نام، بقیہ اللہ کے صفتی نام. اللہ، اس لفظ اللہ کے اندر کتنی طاقت ہے معلوم ہے؟ بہت امپورٹنٹ بات بتانے جا رہا ہوں. اگر اس کو آپ دماغ میں بیٹھا لیں گے نا تو قسم خدا کی یہ مدرسہ عین العلوم کا جلسہ کامیاب ہے. ایک حدیث سن لیجئے، یہ حدیث، اللہ جیسے میرے اندر روح ہے، روح نکل جائے تو اس باڈی کو کس کے حوالے کر دیا جائے گا؟ کس کے؟ زمین کے حوالے کر دیا. اس باڈی کو اگر روح نکل جائے کوئی ویلو نہیں ہے، کوئی قیمت نہیں ہے. تو اس دنیا سے اگر لفظ اللہ کو نکال دیا جائے تو اس دنیا کی کوئی ویلو نہیں ہے. جب یہ موجود یہ ہے تو آپ کو سننا پڑے گا. ہاں غور سے سنیے، جب اللہ کو نکال دیا جائے، لفظ اللہ نکال دیا جائے تو یہ دنیا پھر کیا کہتے ہیں کہ فنا ہو جائے گی، یہ دنیا ختم ہو جائے گی اگر لفظ اللہ کو نکال دیا. دلیل یہ حدیث پاک سنیے. وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتى لا يقال أحد في الأرض الله الله. رواه الترمذي في كتاب الفتن. امام ترمذی رحمہ اللہ اس حدیث کو کتاب الفتن کے اندر لائے. سنیے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک زمین میں ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا اگر باقی رہے گا تو قیامت نہیں آئے گی. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ دنیا جو ابھی آباد ہے یہ ان لوگوں کی مرہون منت ہے جو اللہ 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 کہہ رہے ہیں، اسی لیے قیامت نہیں آ رہی. اللہ اللہ کا نام لینے والے باقی ہیں اسی لیے قیامت نہیں آ رہی ہے، ورنہ قیامت آ جاتی. اس سے ایک نقطہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آج کل جو کھا رہے ہیں، عیش کر رہے ہیں، موج مستی کر رہے ہیں، وہ ان لوگوں کی بدولت ہے جو اللہ اللہ کر رہے ہیں اور اسی کو نکالنے کے، اسی کو ختم کرنے کے در پہ ہیں. بالکل یہ مثال اسی طریقے سے ہے کہ جس ڈالی میں تم بیٹھے ہو اسی ڈالی کو تم کھا رہے ہو. اتنی اچھی مثال ہے کہ اگر اللہ کا نام اس دنیا سے ختم ہو جائے، اللہ کا نام اگر نہ رہے تو یہ دنیا دھنس ہو جائے گی، یہ دنیا برباد ہو جائے گی، یہ دنیا فنا ہو جائے گی. میرے بھائیوں، اب پہچان دیا کہ اللہ کے نام کے اندر کتنی طاقت ہے. سنیے، اب توحید ادھر آئی، پھر میں آپ کو دوسرے انداز میں سمجھاؤں گا. سنیے، توحید ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ کے رسول نے توحید کے بارے میں سمجھوتا نہیں کیا. اپنی ذات کا معاملہ آیا تو اللہ کے رسول سمجھوتا کر لیے، لیکن توحید کی جب بات آئی تو اللہ کے رسول سمجھوتا نہیں. سنیے،
कैसे समझौता नहीं किए? अल्लाह के रसूल, चाय मिलेगी, आवाज बैठ रही है, वो चाय वाले थोड़ा चाय लेके आइए। तो अल्लाह के रसूल सहाबाए किराम को लेकर के उम्रे की नियत से जा, कहाँ? मक्का, उम्रे की नियत से जा रहे हैं सहाबाए किराम को लेकर के। हाँ सुनिए गौर से, रास्ते में काफिरों को पता चल गया कि नबी और नबी के सहाबा उम्रे की नियत से मक्का आ रहे हैं। तो उन लोगों ने पाबंदी लगा दी कि नहीं आ सकते हैं मुसलमान, मोहम्मद अपने साथियों को लेकर के मक्के में नहीं आ सकते हैं। पाबंदी लगा दी उन लोगों ने। जब अल्लाह के रसूल के कानों में ये बात पहुंच गई तो अल्लाह के रसूल कुछ दूर पर रुक गए। हुदैबिया एक जगह का नाम है, वहीं हुदैबिया के मकाम पर अल्लाह के रसूल रुक गए। जब अल्लाह के रसूल हुदैबिया के मकाम पर रुक गए तो हाँ सुनिए, तो उधर से कुफार की एक जमात भी आई। उनमें का एक सरपरस्त था जिसका नाम था सुहैल। उसने आकर के कहा कि अल्लाह के रसूल, इस बार मक्के में दाखिल होने की परमिशन नहीं है, आपको इजाजत नहीं मिलेगी। कानून देखिए, आइंदा साल आप आएंगे, चले जाएंगे। कुछ शर्तें तय होने लगी वहां पर कि इस बार आपको मक्के में आने की परमिशन नहीं है, आप चले जाएं, आइंदा साल आप आएंगे मक्के में। अल्लाह के रसूल ने कहा कि ठीक है, ये शर्त हमें मंजूर है, चले जाएं। देखिए, ऊंट घोड़े पर सफर करके, ट्रेन का जमाना नहीं, ये बसों का जमाना नहीं, हवाई जहाज का जमाना नहीं, इतने दूर से आए हैं और यहाँ कानून बन रहा है कि अल्लाह के रसूल इस मर्तबा आप चले जाएं, आइंदा साल आप, और वो भी 3 दिन से ज्यादा नहीं रहेंगे। 3 दिन से ज्यादा रहने की इजाजत नहीं है। अल्लाह के रसूल कहने लगे ठीक है, ये शर्त हमें मंजूर है, ठीक है हम चले जाएंगे। उन काफिरों ने दूसरी शर्त ये लगाई, आए अल्लाह, आए मोहम्मद, रसूल नहीं मानते थे, आए मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, आइंदा साल आप जो मक्के में आएंगे, आपके साथी आइंदा साल जो मक्के में आएंगे, 3 दिन कयाम करेंगे मक्के में। तलवारें साथ में तो ला सकते हैं, लेकिन नंगी तलवारें लेकर के आप मक्के के अंदर एंट्री नहीं कर सकते हैं। तलवार तो साथ में लाएंगे, लेकिन तलवारें म्यान के अंदर होंगी, गिलाफ के अंदर, कोबर के अंदर। नंगी तलवार लेके घूम नहीं सकते आप, तलवार म्यान के अंदर होगी। अल्लाह के रसूल ने कहा मुझे तुम्हारी ये शर्तें भी मंजूर है, चलो मैं मान लूं। फिर उसके बाद अल्लाह के रसूल से ये कहा गया कि अल्लाह के आए मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला, वो रसूल नहीं मानते थे। क्या कहा कि हमारा कोई आदमी, सुनिए गौर करके, हमारा कोई आदमी यानी मक्के का कोई आदमी अगर आपके पास चला जाए तो आपको वापस कर देना पड़ेगा, आपको वापस कर देना पड़ेगा। और अगर आपका कोई आदमी हमारे पास आ जाए तो हम उसको आपके पास नहीं भेजेंगे। ये जालिमाना शर्त नहीं है। कोई गैर मुस्लिम अगर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास आ जाए तो लौटाना पड़ेगा, ये शर्त है। और नबी का कोई आदमी यानी कोई मुसलमान अगर इनके यहाँ आ जाए तो ये नहीं लौटाएंगे, ये जालिमाना शर्त है। लेकिन ये लिखित तौर पर
یہ شرطیں جو طے ہو رہی ہیں یہ لکھت طور پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ٹھیک ہے مجھے تمہاری یہ شرطیں بھی منظور ہیں۔ حضرت عمر نے پیچھے سے دامن میں پکڑ لیا، اللہ کے رسول اتنا گر کر اتنے نیچے ہو کر کے اتنا دب کر آپ سمجھوتا کر رہے ہیں کہ ہمارا کوئی